السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ انشاءاللہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ قرآن و تجوید کے سبق میں آج ہم احکام النون الساکنہ والتنوین میں ادغام اور اقلاب کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اظہار اور اخفاء کے بارے میں پڑھا تھا کہ اظہار کب کرتے ہیں اور اخفاء کب کرتے ہیں۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف الاخفاء آئے تو وہاں پر ہم نون کی آواز کو چھپائیں گے، اور جب حروف حلقی آئے تو وہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ حروف حلقی کو نکال کے باقی تمام حروف جو ہیں وہ حروف اخفاء ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں گے، یہاں پر ہم ادغام کے بارے میں آج پڑھیں گے کہ ادغام کب ہوتا ہے اور یہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ادغام میں یہ آپ کو کچھ حروف لکھے نظر آ رہے ہیں۔ حروف ادغام جو ہیں وہ 6 ہیں، لام، را، میم، واو، نون اور یا، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو ملائیں تو یہ ایک لفظ بنتا ہے یرملون، یرملون، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ ادغام میں جو ہے وہ حرف یرملون شامل ہیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون، یرملون، ٹھیک ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد یہاں پہ لکھ رہی ہوں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم نون کی آواز کو حروف یرملون میں مدغم کرتے ہیں۔ مدغم کا مطلب ہے کہ ایک آواز کو دوسرے کے اندر شامل کر دینا۔ جیسے یہاں پہ آپ مثال دیکھ رہے ہیں، این یرو، یہاں پر ہم ان یرو نہیں اس کو پڑھیں گے، یعنی ہم نون کی آواز کو یا کے اندر مکس کر رہے ہیں، مدغم کر رہے ہیں۔ تو اب ہم اس کو یا کو یہاں پر ہم نون کو ہم یہاں پر نہیں پڑھیں گے، اس سے پیچھے والے حرف کے ساتھ ملائیں گے۔ حمزہ، یا فتحہ عین، یا فتحہ یا، یا نون کی آواز غنہ کی صورت میں اس میں آئے گی، مکمل نون کی آواز اس میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم ان کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون آ جائیں تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے۔ ادغام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مدغم کرنا ہے، ایک آواز کو دوسری آواز کے ساتھ مکس کر دینا، شامل کر دینا۔ یا کی مثال دیکھیں، یہ دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف یا آ رہا ہے، اور اس کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ نون ساکن کے بعد جو حروف یرملون ہیں ان پر تشدید آتی ہے، ان پر تشدید یعنی کہ شد لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تشدید آ جائے تو پھر ہم نے تشدید والے حرف کو پچھلے سے ملانا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ پچھلے حرف کے اوپر یہ پچھلا حرف ساکن ہے تو ہم کیا کریں گے، پھر ہم اس سے پیچھے والے کو ملائیں گے۔ میم، یا فتحہ، مین، یا حمزہ دمہ، یو، مین یو، میم کسرہ، نون دمہ نو، مین یو مینو، مین یو مینو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح من نبی، یہاں پر 2 نون ہیں لیکن ہم ایک نون، دونوں کو ایک
اس میں مدغم کریں گے، ملا دیں گے اور پھر ایک نون کی آواز آئے گی لیکن بننا ایسا من نبی، کیسے من نبی، من ماء، اب یہ تھا لفظ من ماء، لیکن ہم نے کیا کیا، نون کی آواز کو مدغم کر دیا میم میں، تو ہم کیا پڑھیں گے میم ماء، میم ماء، اسی طرح میوال، میوال، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نون ساکن کے بعد حرف یا ملون میں سے تمام حروف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا حرف یا ملون میں یا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح نون حرف یا ملون میں شامل ہے، میم حرف یا ملون میں شامل ہے، واو حرف یا ملون میں شامل ہے۔ اسی طرح جب تنوین کے بعد حروف یرملون آئیں تو تب بھی ہم نے اسی طرح تنوین میں جو نون کی آواز آتی ہے نا، بن، 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 تو اس کی آواز کو بھی ہم نے اسی طرح نون کی آواز کو مدغم کرنا ہے حروف یرملون میں، جیسے یراہ، یہاں پہ تھا خیرن یراہ، لیکن ہم نے رن میں جو نون کی آواز آ رہی ہے یہ تنوین ہے اور اس کے بعد یا حرف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ہم جو را تنوین فتحہ رن پڑھنا تھا تو اس میں جو نون کی آواز ہے ہم نے اس کو یا میں مکس کر دیا ہے، خیرن یراہ نہیں پڑھیں گے، خیرن یراہ۔ اسی طرح شرن یراہ، آگے دیکھیں رسول من اللہ، رسول تھا، اصل میں لفظ تھا رسول، لیکن ہم کیا پڑھیں رسول، کیونکہ تنوین کے بعد میم حرف یرملون میں سے ہے تو اس لیے ہم تنوین کی آواز کو اس میں مدغم کر رہے ہیں، رسول من اللہ پڑھیں گے، رسول من اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح سراجن وہاجن، سراجن وہاجن ہے لیکن تنوین کے بعد واو حرف یرملون میں سے ہے تو ہم کیا پڑھیں گے سراجا وہاجا، سراجا وہاجا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہم نے پڑھا آج ادغام کے بارے میں۔ ایک بار ہم اس کا قاعدہ پھر دہرا لیتے ہیں کہ ادغام کا مطلب ہے مدغم کر دینا نون ساکن یا تنوین کی آواز کو حروف یرملون میں مکس کر دینا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن، یہ والا نون ساکن ہو یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم نون کی آواز پیدا نہیں کریں گے بلکہ نون کی آواز کو حروف یرملون میں مکس کر دیں گے۔ جیسے من یؤمن، من یؤمن نہیں پڑھیں گے، من نبی نہیں پڑھیں گے، یعنی من کا نون علیحدہ اور نبی کا الگ نہیں پڑھیں گے، من نبی نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح یہ لفظ ہے من مائن، اب اگر ہم اس کو الگ الگ پڑھیں تو یہ ہے من مائن، تو کیا پڑھیں گے اس کو من مائن۔ اسی طرح یہ ہے من والن، تو کیا پڑھیں گے اس کو من والن۔ اسی طرح یہاں پہ تنوین کی میں نے کچھ مثالیں لکھی ہیں، وہ نون ساکن کی مثالیں تھیں یہ ساری،
اور یہاں پہ میں نے تنوین کی مثالیں لکھی ہیں. تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کا بھی بالکل وہی قاعدہ ہے کہ ہم نے نون کی آواز کو مدغم کر دینا ہے، شامل کر دینا ہے حروف یرملون کے ساتھ. خیرن یراہ تھا تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ خیرن یراہ. اسی طرح رسول من اللہ، اسی طرح یہ رسول تھا لیکن ہم اس کو پڑھیں گے رسول من اللہ. اسی طرح یہ ہے سراجا وہاجا، ہم نے سراجن وہاجا نہیں پڑھنا، سراجا وہاجا. اب آتے ہیں ہم اقلاب کی طرف. اقلاب میں قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے نون کی آواز کو بدل دینا، ٹھیک ہے. ادغام کا مطلب ہوتا ہے نون کی آواز کو شامل کر دینا، ایک آواز کو دوسرے میں مکس کر دینا. لیکن اقلاب کا مطلب ہے نون کی آواز کو بدل دینا، تبدیل کر دینا، ٹھیک ہے. تو اقلاب کیسے ہوتا ہے؟ اقلاب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر نون کی آواز کو میم میں بدلتے ہیں. با آئے تو نون کی آواز کو میم میں بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نون کی آواز کو کس میں بدلتے ہیں؟ میم میں. میم میں بدلتے ہیں. مثلاً اور وہاں پر اکثر قرآن پاک میں چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نے نون نہیں پڑھنا، میم پڑھنا ہے. من بعدی تھا اصل میں، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے من بعدی، یہاں پر چھوٹا سا میم لکھا ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح اور اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو قرآن پاک میں ملیں گی. مثلا القوم، من بخیل، یہاں بھی چھوٹا سا نون لکھا ہوگا. من، یہ اصل میں لفظ تھا من، لیکن ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ من بخیل. یعنی اقلاب میں آپ نے نون کی آواز کو پڑھنا ہی نہیں ہے، وہاں پر آپ نے میم کی آواز کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آئے تو وہاں پر اقلاب ہوگا. اور اقلاب کا کیا مطلب ہے؟ کہ نون کی آواز کو یا تنوین کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھنا، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم مثال دیکھتے ہیں تنوین کی. رسول بیما، یہ اصل میں تھا رسول بیما، تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ رسول بیما، ٹھیک ہے. رسول میں نون کی آواز نہیں آئے گی، میم کی آواز آئے گی. رسول بیما، ٹھیک ہے. اور بہت ساری آپ کو مثالیں ملیں گی قرآن پاک میں سے، جیسے بذنبہم، ينبوعا، سنبلات انبیاء، سمیع بصیر. یہاں پہ میں لکھ رہی ہوں سمیع
بصیر. ٹھیک ہے، سمیع نہیں پڑھیں گے، سمیع بصیر. تو اس کا ایک بار ہم قاعدہ پھر دہرا لیتے ہیں کہ ادغام اور اقلاب میں کیا فرق ہے. ادغام کا مطلب ہے کہ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو حروف یرملون میں مکس کر دینا، شامل کر دینا. ٹھیک ہے. اور اقلاب کا مطلب ہے بدل دینا. یہاں پر ہم نون ساکن یا تنوین کی آواز کو بدل دیں گے. کس میں بدل دیں گے؟ میم میں بدل دیں گے. یہاں پر ہم نون کی بجائے میم کی آواز پڑھیں گے، جیسے میم بعدی. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی کہ ادغام کے حروف 6 ہیں. ان 6 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ ان کے مجموعہ کو حروف یرملون. کیا کہتے ہیں؟ حروف یرملون. نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی حروف یرملون میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، یا آ جائے، را آ جائے، میم، لام، واو، نون، کوئی بھی، تو وہاں پر آپ نے نون کی آواز کو ظاہر نہیں کرنا، نون کی آواز کو مدغم کرنا ہے، شامل کرنا ہے حروف یرملون میں. ٹھیک ہے. جیسے مر ربک، من ربک نہیں پڑھیں گے اس کو، مر. ٹھیک ہے. ہم نے حروف یہ را حروف یرملون میں سے ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ نون کی آواز کو شامل کر رہے ہیں را میں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر ہم تنوین پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد حروف یرملون آ رہا ہے، تو وہاں بھی ہم نے تنوین میں جو نون کی آواز آتی ہے، جیسے خیرن، رن میں نون کی آواز آ رہی ہے، تو ہم اس نون کی آواز کو یا میں شامل کر دیں گے، خیرن یراہ. اسی طرح ایک لفظ اور ہے شرن یراہ. اسی طرح ہے رسول من اللہ، رسول نہیں پڑھیں گے، رسول من اللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہے سراجا وہاجا، تو کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ سراجا وہاجا. کیسے پڑھیں گے؟ سراجا وہاجا. اسی طرح قرآن پاک میں سے آپ کو بہت ساری بے شمار اس کی مثالیں ملیں گی. جیسے ہے فمن یعمل، آپ اس کو فمن یعمل نہیں پڑھ سکتے، فمن یعمل من رأسہ، من رأسہ نہیں پڑھیں گے. اسی طرح غفور الرحیم پڑھیں گے، غفور رحیم نہیں ہے یہ لفظ، غفور الرحیم. ٹھیک ہے. الہ واحد نہیں پڑھیں گے، الہ واحد. بس آپ نے قاعدہ یہ یاد رکھنا ہے کہ حروف ادغام میں نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون آئیں گے تو ہم نے اپلائی کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی حروف یرملون کے علاوہ کوئی حرف آتا ہے تو پھر باقی کے قواعد آپ کو ذہن میں رکھنے ہوں گے کہ یہاں پر اظہار تو نہیں ہو رہا، اخفاء تو نہیں ہے. حروف نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اخفاء، اظہار، ادغام اور اقلاب. نون ساکن تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء یعنی اظہار کے علاوہ کوئی حروف حلقی کے علاوہ کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر اخفاء ہوگا، یعنی نون کی آواز کو چھپایا جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے اخفاء میں ہم پڑھتے ہیں ما کان، ما، یہاں پر ہم نون کی آواز کو چھپا رہے ہیں. اسی طرح اظہار میں ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. من الہ، یہاں پر ہم حمزہ ہے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ادغام ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حروف یرملون میں سے کوئی حرف تو نہیں ہے. اور اگر اقلاب یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے تو تب بھی ہم نے وہاں پر نون کی آواز کو میم میں بدل دینا ہے. اور اقلاب میں اکثر وہ چھوٹا سا ایک میم لکھا ہوتا ہے قرآن پاک پر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے وہاں پر نون کی بجائے میم کی آواز
پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. جیسے یہاں پر مثالوں میں آپ نے دیکھا من بخیل سمیع بصیر، من بعدی رسول بما. تو یہ میں نے تنوین کی مثالیں بھی دی ہیں اور نون ساکن کی مثالیں بھی دی ہیں. تو آپ نے ادغام میں کم از کم حروف یرملون کے ساتھ 2 مثالیں آپ نے لکھنی ہے. اسی طرح اقلاب کی کم از کم 5 مثالیں آپ نے اپنی کاپی پر لکھنی ہے اور مجھے آپ نے سینڈ کرنی، ان باکس میں سینڈ کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.